ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیجیے تاریخ انبیاء اور مقام اہل بیت علیہم الصلاۃ کے عنوان سے کل جس سلسلے گفتگو کا آغاز ہوا تھا آج اس کی دوسری منزل 1,24,000 انبیاء، ان انبیاء میں 313 رسول اور 313 رسولوں میں 5 بڑے رسول جن کا ہمیں ذکر کرنا ہے۔ کل جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ آج گفتگو کرنا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے۔ جناب آدم سے اللہ نے آغاز نبوت و بشریت فرمایا، جناب نوح سے آغاز منصب رسالت فرمایا ظاہراً، اور جناب ابراہیم سے آغاز منصب امامت فرمایا۔ جناب ابراہیم کوفے کے بغل میں ایک گاؤں ہوا کرتا تھا کوسا۔ کوسا کے آپ رہنے والے جناب ابراہیم۔ آپ کے والد کا نام جناب تاروخ اور والدہ کا نام جناب تونا تھا۔ کوسا جائے ولادت، تاروخ والد کا نام، تونا والدہ کا نام۔ اس پورے علاقے میں اس وقت نمرود کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ نمرود نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جو سورج اور چاند کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ نجومیوں سے خواب بیان کیا، تعبیر یہ ملی کہ تیرے علاقے مملکت و سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سبب تیری خدائی کو زوال ہو جائے گا۔ نمرود اپنی شکل کے بت بنوا کر بازاروں میں بکوایا کرتا تھا۔ اسے خدائی کا مالی خلیہ تھا۔ اپنے کو بڑا سمجھنے کی بیماری تھی۔
اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے جو اکثر چھوٹے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ سلامت رہیے۔ اس نے انتظام یہ کیا کہ تمام مردوں کو الگ کر دیا، خواتین کو گاؤں میں چھوڑ دیا۔ چونکہ اسے کاہنوں اور نجومیوں کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، خلید ابن عاص، نمرود کے زمانے میں۔ اس نے بتا دیا تھا وہ وقت بھی، وہ لمحہ بھی، وہ شب بھی، وہ رات بھی، کہ جس رات میں نور جناب ابراہیم صلب پدر سے ہو کر رحم مادر تک پہنچنا تھا۔ اس رات اس نے انتظام کیا کہ سارے گاؤں کے مردوں کو باہر بھیج دیا، خواتین کو گاؤں میں چھوڑ دیا۔ خواتین کو خبر ہو گئی کہ کوئی مرد اب گاؤں میں نہیں ہے۔ اپنے اپنے گھروں سے باہر ٹہلنے کے لیے خواتین آ گئی۔ جتنے بھی دروازے تھے گاؤں کے، سب پر اس نے اپنی طرف سے محافظین کا بندوبست کر دیا۔ انہی محافظین میں جناب تاروخ بھی تھے۔ جناب تونا کا وہاں سے گزر ہوا، ایسے اسباب بنے کہ نور جناب ابراہیم صلب پدر سے رحم مادر تک پہنچ گیا۔ نمرود کو نجومیوں نے یہ بھی اطلاع پہنچا دی کہ تو نے اتنے انتظامات کر کے بھی اس نور کا راستہ روک نہیں پایا تھا۔ یہ بھی خبر مل گئی۔ اس نے دایائوں کے اس کام میں لگا دیا کہ تلاش کیا جائے۔ دایائیں بھی رحم مادر میں جناب ابراہیم کو تلاش نہیں کر پائیں۔ وقت ولادت قریب آیا تو ماں کو احساس ہوا۔ ماں نے سوچا کہ اگر گاؤں یا گھر میں ولادت ہوگی تو بادشاہ کے لوگ دیکھ لیں گے۔ ماں رات کے سناٹے میں گھر سے نکلی، ایک پہاڑ کے غار میں جا کے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ بچے کو ساتھ لے کے جاؤں گی تو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بچے کو وہیں چھوڑا، غار کے اوپر پتھر لگا دیا، واپس آ گئی۔ دن کسی طریقے سے بے چینی میں گزرا۔ رات کا غلاف پھر دن کے اجالے پر جب چڑھا تو ماں ممتا اور بیٹے کی محبت کو سجائے ہوئے پھر اسی غار کی طرف چلی۔ قریب پہنچی تو پتھر خود ہٹ گیا۔ اندر داخل ہوئی، سوچتی ہوئی جا رہی تھی بچے نے کیا کھایا ہوگا، کیا پیا ہوگا۔ پہنچی تو دیکھا کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور انگوٹھے میں سے دودھ نکل رہا ہے۔ یہ جو بچے انگوٹھا چوستے ہیں یہ جناب ابراہیم ہی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی جناب ابراہیم ہی کی سنت پر عمل ہے جو بچے انگوٹھا چوستے ہیں۔ 13 سال جناب ابراہیم اسی غار میں رہے، 13 سال، اور 14 سال کی بھی روایت ہے۔ 13 سال کے بعد ماں بچے کو لے کر غار سے نکلی جناب ابراہیم کو۔ جناب ابراہیم کی نظر سورج پہ پڑی، پوچھا کیا یہ ہمارا خدا ہے؟ شام کے وقت سورج غروب ہو گیا، خود ہی جواب دیا جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ رات آئی، چاند طلوع ہوا، پھر سوال کیا یہ ہمارا خدا ہے؟
صبح قریب پہنچی، چاند بھی ڈوب گیا، پھر خود ہی جواب دیا جو ڈوب جائے وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ جناب ابراہیم کے والد تارخ کا ایک بھائی تھا آزر، جو جناب تارخ کے گزر جانے کے بعد لوگوں کے نظریے میں جناب ابراہیم کی پرورش کرتا تھا۔ یہیں پر اشتباہ ہوا ہے تاریخ اسلام سے کہ انہوں نے آزر کو ابراہیم کا باپ لکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا، حالانکہ اصل میں والد کون ہے؟ جناب تارخ ہیں۔ آزر چچا تھا جناب ابراہیم کا۔ وہ نمرود کی شکل کے بنائے گئے بت بازاروں میں لے جا کے بیچا کرتا تھا۔ جناب ابراہیم سے بھی بولنے لگا کہ تم بھی بت لے جا کے بیچا کرو، دل تو نہیں کر رہا تھا، مگر جناب ابراہیم نے سوچا مصلحت اسی میں ہے کہ بت لے جا کے بیچے جائیں۔ جناب ابراہیم بتوں کو بیچنے کے لیے لے جاتے تھے، پیروں میں رسی باندھتے تھے، گلے میں رسی باندھتے تھے، بتوں کو گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے بازار میں لے جاتے تھے، آواز دیتے تھے کون ہے ایسے بتوں کو خریدنے والا جو نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ آواز سن کے کون بیچارہ خریدتا؟ بتوں کا شیئر مارکیٹ پوری طرح دھڑام ہو کے گر گیا، بازار خراب ہو گیا سارے بتوں کا۔ نمرود کو اطلاع ملی کہ ایسی آواز لگا کے بیچنے والا بھی کوئی جوان آتا ہے بازار میں۔ نمرود نے جناب ابراہیم کو دربار میں بلوا لیا۔ جناب ابراہیم ایسے ہی درانہ دربار میں داخل ہوئے۔ نمرود نے پوچھا جو بھی دربار میں آتا ہے مجھے سجدہ کرتا ہے، تم نے سجدہ نہیں کیا؟ کہ میں صرف اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہوں۔ نمرود مسکرا کے بولا بھائی تمہارا خدا کون ہے؟ کہ میرا خدا وہ ہے جو زندوں کو موت دیتا ہے، مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ سولی چڑھانے کا آرڈر بادشاہ پاس کر چکا تھا، اس کو آزاد کر دیا۔ جس کو آزاد کرنا تھا اسے سولی پہ چڑھا دیا۔ ابراہیم سے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں۔ ابراہیم مسکرائے جیسے اس کی بے وقوفی پہ مسکرا رہے ہوں۔ آواز دی میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو بھی اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن نے یہ واقعہ بیان بھی فرمایا ہے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا تو بھی اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ علی خدا تو نہیں ہے مگر سورج کو مغرب سے تو علی نے بھی نکالا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی؟ علی کا کمال کیا تھا؟ کیا سورج کو مغرب سے نکالنا ہی بس علی کا کمال تھا؟ توجہ فرمائیے گا عزیزو، کیا سورج کو صرف مغرب سے نکالنا ہی علی کا کمال تھا؟ علی کا کمال محسوس ہو تو بتائیے گا پوری طاقت سے، کیا سورج کو مغرب سے نکالنا ہی بس علی کا کمال تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حین تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ ساری میں نے بات کر دی، علی کے کمال تک توجہات نہیں پہنچ پائی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ سمجھے علی کا کمال کیا تھا؟ علی کا کمال صرف یہ نہیں تھا کہ سورج کو مغرب سے نکالا، بلکہ علی کا کمال یہ بھی تھا کہ سورج کو مغرب سے بھی نکال لیا، قیامت بھی نہیں آنے دی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ دربار سے جناب ابراہیم واپس آ گئے۔ اب سوچتے رہے ہمیشہ کہ ان بتوں کا حال مجھے کسی دن برا کرنا ہے،
چونکہ ساری برائی کے جڑ یہی ہے. اب ساتھ پوری طریقے سے جڑ جائیے گا عزیزو. منزل پر پہنچ گیا ہوں اور تاریخ کے ایک اہم ورق تک آپ کو لے کر آ گیا ہوں. عید کا دن تھا. ان لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ چلو عید منانے کے لیے. ابراہیم نے کہا مجھے تو نہیں جانا, تم جاؤ, تمہاری عید ہے. وہ عیدگاہ کی طرف چلے, ابراہیم بتکدے کی طرف چلے. ایک تیشے سے, ایک کلہاڑے سے سارے بتوں کو توڑ ڈالا. سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا. وہ جس کلہاڑے سے بتوں کو توڑا تھا وہ کلہاڑا اس کی گردن میں ٹانگ دیا. سب لوگ واپس آئے. بتوں کا یہ حال کس نے کیا؟ شک کی سوئی ابراہیم ہی کی طرف گھومی. چونکہ وہی اکیلے بچے تھے, بلوائے ابراہیم کو بتکدے پر کہ یہ حال بتوں کا کس نے کیا؟ کہ اس سے پوچھو, اس نے دیکھا ہوگا. توجہ, اس سے پوچھو اس نے دیکھا ہوگا. اس سے پوچھو اس نے دیکھا ہوگا. کہ ابراہیم کیسی بات کر رہے ہو, یہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. ابراہیم نے تاریخی جواب دیا, پھر وہاں کیوں بیٹھ گیا جہاں اسے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ وہاں کیوں بیٹھ گیا جہاں اسے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ وہ بن کے کیوں بیٹھ گیا جو اسے بننا نہیں چاہیے تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس جگہ بیٹھ جائے جہاں اسے بیٹھنا نہیں چاہیے تو نبوت کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. نبی کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی وہ بن کے بیٹھ جائے جو اسے بننا نہیں چاہیے تو نبی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے. اس لیے کہ بننا ایک ایسی چیز ہے, 10 آدمی مل کے کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. کوشش کر کے دیکھیے, 10 آدمی مل کے کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. 4 شعر پڑھ کے کوئی چلے, 5-6 شعر پڑھ کے کوئی نکلے, 10 لوگوں کو ہاتھ ملا کے بس یہ کہنا ہے کہ کتنے اچھے شعر تھے, ہو جائے گا کام. آتے وقت تو کنفیوژن کا شکار ہوگا, جاتے وقت یقین میں شرابور ہوگا. بالکل سوچتا ہوگا میں ہی شاعر ہوں. کسی ذاکر سے چلتے وقت بس 10 لوگ ہاتھ ملا کے کہہ دیں ایسے ہی مجلس ہونی چاہیے. آتے وقت شاید اپنے کو خطیب نہ سمجھتا ہو, جاتے وقت خطیب سمجھ لے گا. 4 لوگوں بیٹھ کے کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیجئے بہت اچھی دوائی بتاتے ہیں, ہو جائے گا کام. بے پڑھا لکھا ڈاکٹر اور حکیم بن جائے گا انسان. پھر روک روک کے دوائیاں بتانا شروع کر دے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کا مطلب دنیا مل کے جسے چاہے خطیب بنا دے, جسے چاہے شاعر بنا دے, جسے چاہے ڈاکٹر بنا دے, جسے چاہے حکیم بنا دے. ہم نے لوگوں کو خلیفہ تک بناتے دیکھا ہے. نہیں پہنچی بات؟ دنیا مل کے چاہے جسے خطیب بنا دے, خطیب بن جائے گا. ڈاکٹر بنا دے, ڈاکٹر بن جائے گا. حکیم بنا دے, حکیم بن جائے گا. شاعر بنا دے, شاعر بن جائے گا. تنہا ترین تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے علی, جسے لوگوں نے خدا تک بنانا چاہا مگر علی خدا نہ بنا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. بتوں کو توڑا جناب ابراہیم نے. اب قرآن نے آواز دی, انہو کانا صدیقا نبیا. ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا, ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا, ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا. قرآن کا نظریہ سمجھ میں آ گیا کہ بتوں کو توڑنے والا صدیق ہوتا ہے, بتوں کے سامنے جھکنے والا صدیق نہیں ہوتا. نہ اس سے آگے کی منزل پہ لے کے چل رہا ہوں. بتوں کو توڑنے والا صدیق ہوتا ہے, بتوں کے سامنے جھکنے والا صدیق نہیں ہوتا. بھائی جو زمین پہ کھڑا ہو کے بتوں کو توڑے وہ صدیق ہوتا ہے, جو نبی کے دوش پہ چڑھ کے بتوں کو توڑے وہ صدیق اکبر ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد.
وہ توڑ دیے. نمرود نے خیال کیا کہ اگر اب اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو حکومت اور سلطنت کو یہ واقعاً ڈھا دے گا، اور لوگوں کے اندر سے جو میرا خدائی روب ہے وہ تمت بالخیر ہو جائے گا، اختتام پذیر. گرفتار کرا لیا اس نے جناب ابراہیم کو. 7 مہینے جناب ابراہیم قید میں رہے. ان 7 مہینوں تک وہ انتظام کرتا رہا جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا. 7 مہینے تک انتظام کرتا رہا. 4 دیواری بنوائی اس نے، تاریخ میں جس کی لمبائی چوڑائی 20 کلومیٹر لکھی ہوئی ہے. 20 کلومیٹر لمبی، 20 کلومیٹر چوڑی، اور اونچائی 80 فٹ تھی. اس میں لکڑیاں جمع ہوتی رہی. 7 مہینے تک وہ لکڑیاں جمع ہوتی رہی، تیاری چلتی رہی. 7 مہینے کے بعد جناب ابراہیم کو منجلیق میں رکھ کر پھینکنے کی تیاری کی گئی. منجلیق اس میں رکھ کر تاکہ دور سے گھما کے پھینکا جائے، آگ میں ڈالا جائے. جناب ابراہیم چلے آگ کی طرف. جناب جبرائیل آ گئے. ابراہیم مدد چاہیے؟ کہ ہاں، مگر تجھ سے نہیں چاہیے. اب دوسرا جملہ سنیے گا. ایک جملہ تو یہ ہے ابراہیم مدد چاہیے، کہ چاہیے مگر تجھ سے نہیں چاہیے. توجہ، دوسرا جملہ یہ جملہ نہیں ہے، امامت کا یقین ہے. ابراہیم سے جبرائیل نے پھر کہا تو جس سے چاہیے اسی سے مانگ لے. کہ جس سے چاہیے اس سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، جس سے چاہیے. ابراہیم چلے، آگ میں پہنچے. آگ گلزار ہو گئی. جناب ابراہیم کے لیے، صرف جناب ابراہیم ہی کے لیے آگ گلزار نہیں ہوئی تھی، بلکہ نمرود کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام رعزہ تھا، رعزہ بنت نمرود. اس کے دل میں ابراہیم کی محبت پیدا ہوئی. یہ ابراہیم کون ہے؟ جن کو اللہ نے لوگوں کا امام بنایا ہے. دل میں لوگوں کے امام کی محبت پیدا ہوئی، رہا نہیں گیا. ابراہیم کی اجازت لے کر آگ میں کود پڑی کہ آپ جا رہے ہیں تو میں یہاں کیا کروں گی ان کافروں کے درمیان. ابراہیم کی اجازت ملی. رعزہ بنت نمرود بھی آگ میں کودی. آگ نے ان کو بھی نہیں جلایا. اس کا مطلب جس کے دل میں ایک امام کی محبت آ جائے اللہ اسے بھی آگ میں نہیں جلاتا. جہاں آپ پہنچ رہے ہیں وہ بھی بڑی عظیم منزل ہے، لیکن جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ بھی بڑی عظیم منزل ہے. جس کے دل میں ایک امام کی محبت آ جائے آگ اسے نہیں جلاتی ہے. جس کے دل میں ایک امام کی محبت آ جائے آگ اسے بھی نہیں جلاتی ہے. جس کی نسل میں 12 امام آ جائیں آگ اسے بھی نہیں جلاتی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. جناب ابراہیم فتح و کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آگ سے باہر آ گئے. جناب ابراہیم کو نمرود نے حکم سنا دیا کہ تم میرے علاقے سے باہر کہیں چلے جاؤ. جناب ابراہیم جناب سارہ کو لے کر، جن سے آپ کی بحکم خدا شادی ہو گئی تھی، جناب سارہ کو لے کر نکل گئے اس علاقے سے. مصر پہنچے. مصر کا اس وقت بادشاہ ہوا کرتا تھا سنان ابن علوان. جناب سارہ پہ اس کی نظر پڑی.
نیت آبادی کی طرف سے بربادی کی طرف گئی، ہاتھ بڑھایا، ہاتھ شل ہو گیا، معافی مانگی جناب سارا سے، جناب سارا نے معاف کر دیا، پھر نیت خراب ہوئی، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر شل ہو گیا، پھر معافی مانگی، پھر ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر شل ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے۔ اس سنان ابن علوان یعنی بادشاہ مصر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ سنان ابن علوان نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو سارا کی کنیزی میں دے دیا، یہ کہہ کر کہ بادشاہ کے گھر میں شہزادی بن کے رہنے سے بہتر ہے آپ کے گھر میں کنیز بن کے رہے گی۔ اور جناب ابراہیم سے کہہ دیا کہ تم میرے علاقے سے چلے جاؤ۔ جناب ابراہیم اب جناب سارا اور جناب ہاجرہ جن کو بادشاہ نے یعنی باپ ہی نے جناب سارا کی کنیزی میں دیا تھا، یہ قافلہ نکلا فلسطین کی طرف۔ فلسطین میں ایک علاقہ پڑتا ہے قط، اس علاقے میں آ کر جناب ابراہیم رہنے لگے اور اپنی آخری زندگی تک وہیں پہ رہے۔ کچھ دن گزرے، دل میں خواہش جاگی کہ کوئی وارث ہونا چاہیے، کوئی بیٹا ہوتا۔ بحکم خدا جناب سارا صاحب اولاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی، اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی۔ جناب سارا نے اجازت دی، جناب ہاجرہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ پہنچ گئی بات۔ کچھ دن گزرے، چونکہ جناب سارا تو بے اولاد تھی، جناب ہاجرہ کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ برتری کا احساس پیدا ہونے لگا جناب ہاجرہ کے اندر، چونکہ وہ صاحب اولاد ہو گئی۔ جناب سارا اس کو برداشت نہیں کر پائی، چونکہ بہرحال کنیزی میں تو جناب سارا ہی کیا آئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میری کنیز ہو کر مجھ پر برتری دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جناب سارا نے یہ عہد کیا کہ میں سزا کے طور پر اس کے بدن کا کوئی حصہ کاٹوں گی۔ جناب ہاجرہ ڈر گئی، کہا کہ تم ایسا کرو کہ میری کان کی لویں کاٹ دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور میں درد اور تکلیف سے محفوظ بھی رہوں گی، کان کی لویں کاٹ دو۔ جناب سارا نے قسم پوری کرنے کے لیے، اپنا عہد پورا کرنے کے لیے کان کی لویں کاٹ دی۔ کس کے کان کی لویں؟ جناب ہاجرہ کے کان کی لویں۔ جناب ہاجرہ نے کان کی لویں کٹنے کے بعد نشانی کے طور سے اس میں گوشوارے پہننا شروع کر دیے۔ یہ جو گوشوارے پہنے جاتے ہیں یہ سب سے پہلے جناب ہاجرہ نے پہنے۔ جناب سارا کو اب اور زیادہ تکلیف ہونے لگی، چونکہ اب کان پہ بھی نظر پڑتی تو ساتھ میں گوشواروں پہ نظر پڑتی تھی۔ جناب سارا نے جناب ابراہیم سے کہا کہ ان کو کسی بیاب و گیاہ میدان میں چھوڑ کے چلے آؤ۔ جناب ابراہیم جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے کر چلے۔ جبرائیل نے کعبے کے رستے پہ لگا دیا کہ کعبے کی طرف چلو، اس سے اچھی جگہ نہیں۔ جناب ہاجرہ جناب اسماعیل کو چھوڑ کر جناب ابراہیم اس بے آب و گیاہ میدان سے چلنے لگے۔ پوچھ لیا جناب ہاجرہ نے کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ میں نبی ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل انجام نہیں دیتا۔ جب ابراہیم چلے گئے، کھانے پینے کا جو بھی سامان تھا وہ سب ختم ہونے لگا، پانی ختم ہو گیا۔ جناب اسماعیل پیاس میں تڑپنے لگے، ایڑیاں رگڑنے لگے۔ سامنے ہی کوہ صفا تھا۔ جناب ہاجرہ اس پہاڑی کی طرف چلی پانی تلاش کرنے کے لیے، وہاں دیکھا نہیں پانی دکھائی دیا۔ پھر کوہ مروہ کی طرف چلی، وہاں دیکھا وہاں بھی پانی نہیں دکھائی دیا۔ یہ 7 مرتبہ انہوں نے اسی طریقے سے چکر لگایا، جس کو حج میں اللہ نے رکن واجب بنا دیا، سعی کے نام سے۔
جناب حاجرہ جب ابھی چکر لگا رہی تھی تو اچانک جناب حاجرہ کے کان میں آواز آئی جیسے کوئی شیر دہاڑ رہا ہے۔ جناب حاجرہ ڈری، سہمی، خوف زدہ ہوئی بچے کی طرف سے کہ بچہ تنہا ہے، بھاگی جناب اسماعیل کی طرف، دیکھا جناب اسماعیل جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں اللہ نے چشمہ پیدا کر دیا، اور وہ چشمہ سیدھا جناب اسماعیل کے ہونٹ تک جا رہا ہے۔ جناب حاجرہ نے اس پھیلتے ہوئے پانی کو روک دیا، اینٹ اور کنکر اور پتھر لگا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حاجرہ اس پانی کو اینٹ اور پتھر کے ذریعے نہ روکتی تو پانی دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتا۔ نہیں توجہ فرمائے عزیزو، دو چیزیں ایسی ہیں جن کو روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے، ایک پانی، ایک موت۔ توجہ، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو روکنا، پانی ابلنے لگے کوئی روک سکتا ہے؟ پانی اگر ابلنے لگے کوئی روک سکتا ہے پانی کو؟ لیکن جناب حاجرہ نے روک دیا۔ نہیں توجہ فرمائی، دو چیزیں ایسی ہیں جن کو روکنا مشکل ہے، ایک پانی، ایک موت، ایک پانی، ایک موت، ایک پانی، ایک موت۔ دونوں چیزوں کو روکنا مشکل ہے، مگر دونوں چیزیں دو خواتین نے روکی، اور دونوں کا تعلق کعبے سے ہے۔ بھائی جس کے شوہر نے کعبہ بنایا اس نے پانی کو روکا، جس کا شوہر کعبے میں پیدا ہوا اس نے ملک الموت کو دروازے پر روک دیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک نے پانی کو روکا، ایک نے موت کو روکا۔ جناب اسماعیل کا پاؤں جس پانی سے مس ہوا تھا وہ پانی زمزم بن کے تبرک ہو گیا۔ مسلمان جاتا ہے لے کے آتا ہے، اگر پانی زمزم کا ہو تو اس کے رہتے ہوئے کوئی وضو کسی اور پانی سے نہیں کرتا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ بھائی جس پانی سے معصوم کے پاؤں مس ہوں وہ پانی زمزم بن کے تبرک ہو جاتا ہے، اور جس مٹی سے معصوم کا لہو مس ہو وہ مٹی خاک شفا ہو جاتی ہے، وہ مٹی خاک شفا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو اگر آب زمزم ملے کسی اور پانی سے وضو نہیں کرتا، اسی طریقے سے ہمیں اگر خاک شفا ملے ہم کسی اور مٹی پہ سجدہ نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ جناب ابراہیم آیا کرتے تھے جناب اسماعیل سے ملاقات کے لیے، آتے تھے ملاقات کر کے چلے جاتے تھے۔ جناب اسماعیل کی عمر جب 14 سال ہوئی تو اس بار آئے جب جناب ابراہیم تو اللہ کا پیغام آیا کہ ابراہیم اس بار صرف ملاقات کر کے نہ جانا، کہ پھر کہ اللہ کا گھر بھی تیار کرنا، اللہ کا گھر بھی بنانا۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل دونوں اللہ کے گھر بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ 3 پہاڑوں کے نام تاریخ نے لکھے ہیں کہ جن سے پتھر لا کر جناب جبرائیل نے وہاں جمع کر دیے۔ ان پتھروں سے کعبہ تیار ہونے لگا، کعبہ تعمیر ہونے لگا۔ اب توجہ دیجئے گا عزیزو، پوری توجہ۔ کعبہ بننے لگا، جناب اسماعیل مدد کر رہے ہیں، ابراہیم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر تیار ہو رہا ہے، کعبہ بن رہا ہے۔ کعبہ بنا، جناب ابراہیم نے بوسہ لیا، چومنا شروع کیا۔ ابراہیم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ جنت سے اینٹیں آئی ہوتی، کوثر کا پانی آیا ہوتا، حوریں اپنے ہاتھوں سے اس پانی کو مٹی میں ملا کے گوندتی تو کعبہ تیار کرتے، اللہ کا گھر تیار کرتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اینٹیں بھی یہی کی، پتھر بھی یہی کا، پانی بھی یہی کا، مٹی بھی یہی کی، گھر اللہ کا تیار ہو رہا ہے، یہی بنا رہے ہیں، یہی بوسہ دے رہے ہیں، یہی چوم رہے ہیں۔ دنیا آج ہم سے کہتی ہے نا
عباس کا علم چومنا ہوا کرے، حسین کا تعزیہ چومنا ہوا کرے، کربلا سے پٹکا لاتے، کربلا سے پنجہ لاتے، کربلا سے لکڑی لاتے، علم بناتے، تعزیہ بناتے، چومتے، عزت دیتے، احترام دیتے۔ ہم ابراہیم سے یہی سوال کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بن رہا ہے، یہی کی مٹی، یہی کا پانی، یہی کی اینٹیں، یہی کا پتھر، یہی بنا رہے ہو، یہی چوم رہے ہو؟ ابراہیم شاید جواب دے، یہ مت دیکھو مٹی یہاں کی ہے، یہ مت دیکھو پانی یہاں کا ہے، یہ مت دیکھو پتھر یہاں کا ہے، دیکھنا ہو تو یہ دیکھو گھر اللہ کا ہے، دیکھنا ہو تو یہ دیکھو گھر اللہ کا ہے۔ ہم بھی دنیا والوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مت دیکھو کپڑا یہاں کا ہے، یہ مت دیکھو پٹکا یہاں کا ہے، یہ مت دیکھو لکڑی یہاں کی ہے، یہ مت دیکھو کھپچ یہاں کا ہے، دیکھنا ہو تو یہ دیکھو تعزیہ حسین کا ہے، علم عباس کا ہے، تعزیہ حسین کا ہے، علم عباس کا ہے۔ بنایا ابراہیم نے گھر، اب قرآن کہتا ہے، وہی چلیے واپس جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین۔ دیکھو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ سچے پکے مسلمان تھے، اور ابراہیم کافروں میں سے بھی نہیں تھے۔ کہاں سے نہیں تھے؟ کافروں میں سے جس کو عربی میں من کہا جاتا ہے، وما کانا من المشرکین سے آتا ہے نسبت کے لیے، رشتے بیان کرنے کے لیے، یعنی اللہ نے قرآن میں صاف صاف بیان کر دیا کہ ابراہیم کافروں میں سے نہیں تھے، ابراہیم کافروں میں سے نہیں تھے، یعنی نہ ابراہیم کا باپ کافر، نہ ابراہیم کا دادا کافر، نہ ابراہیم کا پردادا کافر۔ پورا قرآن دیکھ جائیے، اللہ نے جناب ابراہیم کے سلسلے سے کفر سے دوری کا جو پیغام دیا ہے کسی اور نبی کے لیے نہیں دیا ہے، ابراہیم کے لیے دیا۔ پروردگار کیوں؟ کہ ابراہیم نے میرا کعبہ بنایا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو میرا کعبہ بنائے نہ اس کا باپ کافر ہو سکتا ہے نہ اس کا دادا کافر ہو سکتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ قرآن نے کہا ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا، تاریخ اسلام نے لکھا ابراہیم کا باپ کافر تھا۔ قرآن نے کہا ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا، تاریخ اسلام نے لکھا ابراہیم کا باپ کافر تھا۔ ہم نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، پھر اسلام کی تاریخ پڑھی، دونوں میں تضاد دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، ہمیں سمجھ میں آ گیا جن لوگوں سے کعبہ بنانے والے کا باپ برداشت نہ ہوا، ان لوگوں سے کعبے میں پیدا ہونے والے کا باپ۔ سلامت رہیے۔ جناب ابراہیم کو قرآن نے امام کہا ہے، سچا پکا مسلمان کہا ہے، تنہا لشکر کہا ہے۔ جو باطل کے مقابلے پہ ٹکرا جائے اسے قرآن تنہا بھی ہو تو لشکر کہتا ہے، قرآن اسے تنہا بھی ہو تو لشکر کہتا ہے۔ یقین نہ ہو تو کربلا میں دیکھیے امام حسین کیا کہتے رہے حضرت عباس سے، تم میری فوج کے علمدار ہو، تم میری فوج کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جناب عباس نے کیا فرمایا آخر میں، وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ کیا مولا حسین نہیں جانتے تھے کہ لشکر نہیں ہے؟ امام حسین یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم لشکر کے علمدار ہو، امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم تنہا ہی لشکر ہو، تم چلے جاؤ گے تو میں کیسے رہوں گا، تم اکیلے ہی لشکر ہو، تم تنہا ہی لشکر ہو۔ اور جناب عباس کو جاتے ہوئے دیکھیے، چلتے ہوئے دیکھیے، نہیں لگتا کہ عباس جیسے تنہا ہی لشکر ہو، نہ تلوار ہے نہ ہتھیار ہے، چالے چاہ رہے ہیں، صفوں پہ الٹ رہی ہیں، پہلی صف دوسری صف پر، دوسری صف تیسری صف پر،
قلب لشکر میمنہ پر، میمنہ میسرہ پر ایک لشکری آیا تھا، فوج شام میں، لشکر شام میں، جس کا نام تاریخ نے مارد لکھا ہے۔ مارد نے جب دیکھا، مارد 90 سال یا 95 سال کا تھا، حضرت عباس کربلا میں 32 سال کے تھے، دیکھا کہ تنہا چلا رہا ہے، لشکر خوف میں بھاگا جا رہا ہے۔ مارد نے شمر سے کہا یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایک جوان تم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ شمر نے پلٹ کے کہا کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو سنبھال لے۔ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو سنبھال لے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مارد نکلا فیل مست کی طرح جھومتا ہوا، مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، اسے ہاتھی کو پتا ہی نہیں تھا کہ سامنے شیر خدا کا شیر کھڑا ہے۔ مارد قریب پہنچا، 3 جملے کہے ہیں مارد نے، 3 جملے سناؤں گا، تینوں کا جواب سناؤں گا، مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ جہاں تک جناب ابراہیم کی تاریخ سنا دی ہے، اس کے آگے انشاءاللہ کل پھر عرض کروں گا۔ پہلا جملہ مارد کا کہ میں تجھے اس چمکنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں۔ مارد علی کے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ تجھے چمکنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں۔ دوسرا جملہ مارد کا، میری اطاعت میں آ جا۔ تیسرا جملہ مارد کا حضرت عباس سے کہ مجھے کسی پر رحم نہیں آتا، مگر تو ابھی کمسن ہے، تیری کمسنی کی وجہ سے مجھے تجھ پر رحم آ رہا ہے۔ 3 جملے، تینوں کا جواب سنیے۔ آخری فرق تک توجہ، جملہ ہلکے سے پڑھنا ہے مجھے آہستہ سے، مگر آپ کو اتنی بلند آواز سے سننا ہے جتنی بھی دل میں مولا عباس کی محبت جاویدہ ہو اور جلوہ فگن ہو۔ آخری فرق تک توجہ۔ کیا کہا اس نے؟ میں تجھے اس چمکتی ہوئی تلوار سے ڈرا رہا ہوں۔ حضرت عباس نے اسے دیکھا، مسکرائے، مسکرا کے فرمایا چمکتی ہوئی تلوار سے مجھے نہ ڈرا، میں علی کا بیٹا ہوں، تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں، ہم تلواروں سے نہیں ڈرتے۔ علی کا بیٹا ہوں، تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں، ہم تلواروں سے نہیں ڈرتے۔ دوسرا جملہ، میری اطاعت میں آ جا۔ مولا عباس نے فرمایا تجھے نہیں پتا میں حسین کی اطاعت میں ہوں، اور جو حسین کی اطاعت میں ہو وہ کسی اور کی اطاعت میں نہیں جاتا۔ تیسرا جملہ، جس کی نظر تاریخ پر ہے پوری طاقت سے بتائے گا، بزرگوں کا ساتھ، جوانوں کا حوصلہ چاہیے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ تیسرا جملہ، تیری کمسنی کی وجہ سے مجھے تجھ پر رحم آ رہا ہے۔ مولا عباس نے سقیفہ کو کربلا سے جوڑ دیا، سقیفہ کو کربلا سے ملا دیا۔ اس نے کہا نا تیری کمسنی کی وجہ سے تجھ پہ رحم آ رہا ہے۔ مولا عباس نے مسکرا کے جواب میں فرمایا تجھے میری کمسنی پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تجھے پتا نہیں ہے بہت سے کمسن بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بہت سے کمسن بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ توجہ، اس کے پاس تھا نیزہ۔ کیا تھا؟ نیزہ۔ نیزے 2 طریقے کے ہوتے ہیں، دستی نیزہ قریب سے وار کرنے والے، ایک طویل نیزہ ہوتا ہے جس سے دور سے وار کیا جاتا ہے۔ نیزہ دستی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وار ایسے ہی کیا جائے گا، ایسے یا ایسے کیا جائے گا، ایسے حملہ نہیں ہوگا۔ اب بس میں منظر دکھا رہا ہوں، منظر سمجھ میں آ جائے تو منظر بدل جانا چاہیے۔ توجہ، مارد نے کہا ٹھیک ہے میں حملہ کر رہا ہوں، سنبھالو۔ مارد نے یہ کہہ کر اپنے نیزے سے حملہ کیا۔ بہت بڑا عرب کا بہادر تھا، سوچ سکتے ہیں کتنی طاقت سے حملہ ہوا ہوگا، لیکن روایت اور تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کا منظر بتاتا ہے، منظر کا نظارہ بتاتا ہے کہ مارد نے جیسے ہی نیزے سے وار کیا، مولا عباس نے انگلی بڑھائی اور انگلی اور انگوٹھے کے درمیان نیزے کی انی کو روک لیا۔ 2 انگلیوں کے درمیان، 2 انگلیوں کے درمیان، 2 انگلیوں کے درمیان نیزے کو وہی روک سکتا تھا جس کے باپ نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا ہو۔
مارد نے نیزے کو تھامے رکھا، مولا عباس نے نیزے کی علی کو پکڑا، اچھالنا شروع کیا، اتنا اچھالا کہ نیزہ کمان بن گیا، نیزہ کمان بن گیا۔ مارد نے سوچا اگر کچھ اور دیر تھامے رہا تو اچھل کے میں ہی گر جاؤں گا۔ مارد نے نیزہ چھوڑا، جیسے ہی مارد نے نیزہ چھوڑا، حضرت عباس نے اسی کے نیزے سے اسی کی سواری پہ حملہ کیا، سواری سوار سمیت گر گئی۔ پیچھے مارد کا غلام کھڑا تھا جو ایک گھوڑا لیے ہوئے کھڑا تھا، اس گھوڑے کو مارد کے لیے لے کر وہ آگے بڑھا۔ تاریخ نے اس گھوڑے کا نام تاویہ لکھا ہے۔ جیسے ہی غلام تاویہ کو لے کے آگے بڑھا، حضرت عباس کی نظر تاویہ پہ پڑی، نظر سے نظر ٹکرائی، پشت کو دیکھا، بدن کو دیکھا۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے جست لگائی، تاویہ پہ آ کر بیٹھے، تاویہ کو اپنے قبضے میں لیا، رخ موڑ دیا حسین کے خیمے کی طرف۔ شمر نے پیچھے سے آواز دی، عباس کو جاتے ہوئے نہ روکنا، اس نے ہم سے وہ تاویہ واپس لے لیا جو ہم نے حسن سے چھینا تھا۔ اس نے ہم سے وہ تاویہ واپس لے لیا جو ہم نے حسن سے چھینا تھا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اس کا مطلب اہل بیت کے گھرانے میں یہ سنت ہے کہ اگر کسی کا کچھ چھن بھی جاتا ہے تو وارث آ کے واپس لے لیتا ہے۔ کسی کا کچھ چھن بھی جاتا ہے تو وارث آ کے واپس لے لیتا ہے۔ حسن سے تاویہ چھنا، عباس نے لے لیا، فاطمہ سے فدق چھنا، آخری امام آ کے واپس لے لینا۔ تو باطل کے مقابلے پر کھڑے ہونے والی شخصیت کو قرآن کے نظریے میں تنہا لشکر کہا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم کی یہ تاریخ اور ہسٹری انشاءاللہ کل آگے بڑھ جائے گی جہاں تک ہو سکے گا۔ حضرت عباس امام حسین کی اطاعت میں تھے۔ کل کی بات سے اپنی آج کی بات جوڑ دوں۔ امام وقت کی اطاعت میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل آخر کے میرے 5 منٹ آپ کو یاد ہوں گے، جو موجود رہے ہوں گے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے امام کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ کیسے آواز دیں؟ کیسے بلائیں؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی، امام کو عاشقانہ بلائیے، عشق کر کے امام کو بلائیے۔ رسماً امام کو بلانا امام کی توہین ہے۔ عاشقانہ بلائیے، عشق کیجئے پھر بلائیے۔ جب عشق کر کے بلائیں گے نا تو رات بھر دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے بھائی، آپ سوچیں گے امام آپ کے سامنے ہوں گے۔ اس لیے کہ کل میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ظہور اجتماعی جو نظام الہیہ قائم کرنے کے لیے ظہور ہونا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ لیکن ظہور انفرادی
جو تنہا امام کی ملاقات ہو جاتی ہے اپنے چاہنے والوں سے، یہ ہمارے اختیار میں ہے اگر ہمارا کردار اجازت دے، ہمارا کریکٹر اجازت دے تو ہے۔ اسی کے لیے میں نے عرض کیا کہ امام کو عاشقانہ بلائیے، عشق کر کے بلائیے۔ عشق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسا امام چاہتے ہیں ویسے بن کے بلائیے، یہی عشق کا مطلب ہوتا ہے۔ عشق کا کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں۔ آپ 4 کتابیں پڑھ جائیے، 40 کتابیں پڑھ جائیے، 4000 کتابیں پڑھ جائیے کہ 40,000 کتابیں پڑھ جائیے، عشق کا بس یہی مطلب ہے کہ جیسا محبوب چاہے ویسے ہو جائیے، یہی عشق حقیقی ہے۔ اگر ہم امام سے عشق کر رہے ہیں تو جیسے امام چاہتے ہیں ویسے ہو جائے۔ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ علمی مشگافیاں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں سامنے سے بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشق کرنا ہے امام سے تو بس ایک کام کرنا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا ہے کہ اگر کروں گا تو اس سے امام راضی ہوں گے کہ اس سے امام ناراض ہوں گے۔ بس اتنی سی بات ہے، بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ جو بھی کیجئے آپ کی مرضی، بس کرنے سے پہلے اتنا سوچ لیجئے کہ امام راضی ہوں گے کہ امام ناراض ہوں گے۔ اگر امام راضی ہوں تو خوب کیجئے، لیکن اگر امام ناراض ہوں تو بالکل مت کیجئے۔ یہی عشق ہے۔ عشق کر کے امام کو بلائیے۔ اللہ شہ رگ سے قریب ہے، وہ اللہ کے بنائے گئے امام ہیں، دل کی دھڑکن سے بھی قریب ہے۔ اور اگر محبوب کو آواز دے کے پکارنا پڑے تو اس محبت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ آپ سوچیں اور محبوب سمجھ جائے کہ اس کو میری ضرورت ہے۔ عاشقانہ بلائیے۔ مولا عباس نے کیا کیا تھا؟ امام حسین سے عشق کیا تھا۔ اطاعت امام حسین میں تھے مولا عباس۔ اطاعت کیسی کی مولا عباس نے؟ بس 30 سیکنڈ کی بات ہے، سمجھ جائیں تو پھر ہمیشہ سمجھے ہوئے رہیے گا۔ مولا عباس نے کیا کیا؟ اطاعت کی امام حسین کی۔ کیسی اطاعت کی؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ مولا عباس کب کیا چاہتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ مولا عباس یہ چاہتے تھے، مولا عباس یہ چاہتے تھے، مولا عباس یہ چاہتے تھے؟ اطاعت اور عشق کی اس بلندی پر تھے مولا عباس کہ اپنی چاہت کو پیچھے رکھا، حسین کی چاہت کو آگے رکھا۔ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ تو پتا رہے گا کہ حسین نے یہ چاہا، عباس نے یہ کیا، حسین نے یہ چاہا، عباس نے یہ کیا، حسین نے یہ چاہا، عباس نے یہ کیا۔ کسی کو یہ نہیں پتا چل پائے گا کہ عباس نے کب کیا چاہا تھا۔ کبھی اپنی چاہت کو مولا عباس سامنے لا ہی نہیں، اپنی حاجت بھی کبھی امام حسین کے سامنے پیش نہیں فرمائی۔ اطاعت کی اس بلندی پر تھے مولا عباس۔ پھر اللہ نے کیا انعام دیا؟ حضرت عباس کو باب الحوائج بنا دیا۔ جس نے کبھی اپنے امام کے سامنے اپنی خواہش اور تمنا اور حاجت اور ضرورت اور چاہت کا اظہار نہیں کیا، اب اس کے دروازے کو اتنا بڑا بنا دیا کہ سب کی حاجتیں اور ضرورتیں اس در پہ جا کے اتنی بلندی دے دی مولا عباس کو۔ اس منزل پر تھے حضرت عباس۔ یہ مدینے سے تاریخ شروع ہے حضرت عباس کی۔ حسن کے جنازے پہ تیر، بھیا عباس کربلا نہیں آئی۔ باپ کے سر پہ ضربت، بھیا عباس کربلا نہیں آئی۔ توہین کرنا چاہیے مروان نے امام حسین کی، حضرت عباس نے اتنا بلند کر دیا پکڑ کے کہ پاؤں زمین چھوڑ گئے۔ امام حسین نے پھر ہاتھ کر دیا، بھیا عباس کربلا نہیں آئی۔ حرن لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، امام حسین نے پھر متنبہ کیا، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔
کربلا آ گئی تو حضرت عباس ایسے ٹہل رہے تھے جیسے شیر اپنے علاقے میں پہنچ گیا۔ اب جو حضرت عباس نے خط کھینچا تو حسین عباس کے پاس نہیں آئے، حسین زینب کے پاس پہنچے، اور شاید زینب کو حسین زینب کو ساتھ میں لائے ہی اس لیے تھے کہ عباس کو روک کے رکھنا تھا، اس لیے کہ کربلا تک تو امام حسین نے یہ کہہ کے روک لیا کہ کربلا نہیں آئی ہے، کربلا آنے کے بعد کون روکے گا؟ بھیا آپ روک لیجئے، کہ عباس کو آج تک یہی بتاتا آیا ہوں کہ ابھی کربلا نہیں آئی، ابھی کربلا نہیں آئی، اب تو کربلا بھی آ گئی۔ جناب زینب نے بلایا عباس کو اور بس ایک جملہ کہا، عباس تمہارے آقا حسین چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا لیے جائیں۔ جس تلوار سے خط کھینچا تھا اسی تلوار سے حفصہ بنت عباس خیمے ہٹا رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں کہ حسین اور امام کی اطاعت کی کس بلندی پر تھے حضرت عباس۔ عاشور تک کیا کہہ کر روکا؟ بھئی عباس جب تک سامنے سے حملہ نہ ہو جائے ہمیں حملہ نہیں کرنا ہے۔ شب عاشور جب لشکر کو خیموں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عباس کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، پہنچے، آقا حملہ ہونے والا ہے، کہ جاؤ ایک رات کی مہلت لے کے آ جاؤ۔ حضرت عباس کس منزل پہ ہیں شجاعت کی، کس منزل پہ ہیں؟ مولا علی نے فرمایا صبر و شجاعت، حقیقی شجاعت صبر ہے۔ حضرت عباس نے وہ حقیقی شجاعت دکھائی ہے۔ کربلا تک کیا کہہ کر روکا کہ کربلا نہیں آئی، کربلا میں کیا کہہ کر روکا؟ جب تک حملہ نہ ہو جائے حملہ نہیں کرنا ہے۔ شب عاشور کیا کہہ کر روکا؟ ایک رات کی مہلت لے آؤ۔ عاشور کے دن کیا بول کے روکا؟ بھئی عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ مختل کہتا ہے کہ ایک موقع پر تو عباس نے بھی داہنے دیکھا اور پھر بائیں دیکھا، آقا حسین وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اچھا جا رہے ہو تو سکینہ کی مشق لیتے جاؤ۔ یہ سکینہ کی مشق نہیں دے رہے تھے حسین، عباس کو روک رہے تھے۔ حضرت عباس چلے ہیں خیموں سے، تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ دو شہید خیام حسینی سے ایسے چلے ہیں جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، ایک علی اکبر اور ایک عباس۔ عباس پہنچے ہیں، واپس چلے ہیں، تیر لگا، ہاتھ کٹے، مشق چھدی۔ حضرت عباس نے اپنی سواری کو پھر سے نہر فرات کی طرف موڑ لیا۔ ادھر سے علم چلا ہے، علم دیکھ رہی ہے۔ جناب سکینہ بچوں کو اکٹھا کرتی ہے، بچوں آؤ پانی آنے والا ہے، بچوں آؤ پانی آنے والا ہے۔ جناب سکینہ دیکھ رہے ہیں کہ علم آ رہا ہے، خیمے کی طرف علم بڑھ رہا ہے۔ داہنا ہاتھ قلم ہوا، علم کو جھٹکا لگا۔ جناب سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں کوزے ہاتھوں سے رکھ دو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ علم پھر سنبھلا، سکینہ نے پھر دیکھا بچوں علم آ رہا ہے، چچا آ رہے ہیں۔ بایاں ہاتھ قلم ہوا، علم کو پھر جھٹکا لگا۔ اس بار سکینہ نے کوزہ رکھا نہیں، کوزہ سکینہ کے ہاتھ سے گر گیا۔ بچوں جلدی سے ہاتھ اٹھا دو، پروردگار ہمیں پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا چچا لوٹا دے، مجھے میرا چچا چاہیے۔ جب مشق بھی چھد گئی تو عباس واپس لوٹ گئے۔ آواز دی، حسین نے کمر کو تھام لیا۔ الان انکسر الظہری، بھیا عباس تیری آواز نے میری کمر کو توڑ دیا۔ جانتے ہیں عزادارو، مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے، مجھے بس ایک منظر دکھانا ہے اور ایک روایت بیان کرنی ہے۔ حضرت عباس کے ساتھ حضرت عباس کے 3 سگے بھائی اور تھے جو ام البنین کے بطن سے تھے۔
کربلا میں ام البنین کے سارے بیٹے شہید ہو گئے. مدینے میں کوئی ام البنین کو ام البنین کہا کرتا تھا تو ام البنین روک دیتی تھی, اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو, میرے سارے بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے. اور اس بات پہ کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا, فخر سے کہتی تھی کہ حسین پہ قربان ہوئے ہیں, فاطمہ کے بیٹے پر قربان ہوئے ہیں. کبھی بعد کربلا جناب ام البنین حضرت عباس کا نام لے کے روئی تک نہیں ہے. جنت البقیع جایا کرتی تھی, آواز دیتی تھی, ہائے میرا حسین, ہائے میرا حسین, ہائے میرا حسین. ایک دن رو رہی تھی, ہائے حسین کہہ کر آواز دے کر دیکھا سامنے ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہے, وہ آواز دے رہی ہے, ہائے میرا عباس, ہائے میرا عباس. ام البنین نے پوچھ لیا, میں تو حسین کا نام لے کے رو رہی ہوں, آپ عباس کا نام لے کے کیوں رو رہی ہے؟ اس بی بی نے آواز دی, تم میرے بیٹے کا ماتم کر رہی ہو, میں تمہارے بیٹے کا ماتم. آخری جملہ مصائب تمام. کبھی حضرت عباس کا ذکر کر کے نوحہ نہیں کیا, کبھی ماتم نہیں کیا, کبھی نہیں روئی جناب ام البنین, کبھی حضرت عباس کا تذکرہ بھی نہیں کیا, حضرت عباس کے بارے میں کسی سے سوال بھی نہیں کیا, صرف امام حسین کا ذکر, حسین کا تذکرہ, امام حسین کے بارے میں سوال. ایک دن صحن خانہ میں جناب زینب بیٹھی ہیں, جناب ام البنین قریب آئیں, کھڑی ہو گئی. جناب زینب نے محسوس کیا کہ اماں کھڑی ہیں, فوراً آواز دے کر فرمایا, اماں بیٹھ جائیے, کہ شہزادی جب تک آپ کی اجازت نہ ہو کیسے بیٹھ سکتی؟ کہ ماؤں کو بیٹھنے کے لیے بھی کہیں بیٹیوں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. ام البنین بیٹھ گئی, بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی. آخری جملہ ہے, مصائب تمام ہو جائیں گے, رو لیجیے گا جتنا رونا ہوگا, دے لیجیے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا. ام البنین بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی. جناب زینب نے پوچھا, اماں کچھ کہنا ہے, کچھ بولنا ہے, کچھ پوچھنا ہے؟ ام البنین نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا, شہزادی آج مجھے بس اتنا بتا دیجئے, میرا عباس مارا کیسے گیا تھا؟ میرا عباس مارا کیسے گیا؟ کاما بھیا عباس کے سر پہ گرز لگا. ام البنین کھڑی ہو گئی کہ شہزادی آپ نے بتا دیا, میں نے مان لیا, مگر دل کو اطمینان کیسے دلاؤں؟ میرے عباس کا قد اتنا طویل تھا کہ کسی کا گرز عباس کے سر تک پہنچ نہیں سکتا تھا. زینب نے تڑپ کے آواز دی, اماں پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے, بازوؤں کا قلم ہونا تھا, آنکھ میں تیر لگا, بازو تو تھے نہیں, ہاتھ تو موجود نہیں تھے, تیر کیسے نکالتا میرا بھیا عباس؟ تیر نکالنے کے لیے جھکا, جیسے ہی جھکا سر پہ گرز لگا, وفاؤں کا آسمان زمین پہ آ گیا. حسین کی کمر ٹوٹ گئی, آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے, اے عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہمارے لاجوب افراد یہاں موجود ہیں, مومن اور مومنات, سب کی دل مرادوں کو پورا فرما. جو بھی ذات پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بغیر کسی خطا کے مقید انہیں قید سے رہائی دلا, جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء کرام کی حفاظت فرما, مراجع کرام کی حفاظت فرما. امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.